السلام علیکم۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں جو ہوگا ہمیں مل جائے گا، بس جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی یا محنت کرنے کی۔ یا بہت سے تو لوگ ہیں نا دعا مانگنے سے بھی کترا جاتے ہیں، کہتے ہیں بس صحیح ہے، ہلکی پھلکی سی مانگ لی اور جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے کہا ہے تم دعائیں مانگو، دعائیں مانگنے سے اللہ پاک تو تقدیر میں لکھا ہوا بھی بدل دیتے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ بھی بدل دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے جس قبیلے کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ بات نہیں سنتے تھے اور ان کی منفی کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک کی وحی آئی کہ اب تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہی وحی آتی ہے کہ اب ان کی قوم پہ عذاب آئے گا۔ تو ان کی جو قوم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے ان کو لگایا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہ نظر رکھو، اگر یہ نکلا یہاں سے، ان کو پتہ تو تھا نا دین کا کہ عذاب آتے ہیں اس قوم پہ، مطلب وہ لا نہیں رہتے، پتہ نہیں کس چکر میں کہتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے ہیں اور اپنی طرف ان کو ایک کالا بدل نظر آتا ہوا، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ضرور اللہ پاک نے ہم پہ عذاب کا کیا کیا ہوگا جب بھی حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور یہ بادل ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کے خوب اللہ پاک سے گر گرا کے توبہ استغفار پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام پہ وحی بھی اتار دی تھی کہ ان پہ اب عذاب آئے گا، لیکن جب وہ سب مل کے اجتماعی طور پہ دل سے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی سن لیتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن وہیں حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں کہ تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا، لیکن اللہ پاک حکم نہیں دیتے کہ تم وہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام بس یہ سن کے کہتے ہیں اب تو ان پہ عذاب آئے گا، میں چل جاتا ہوں۔ وہ بنا حکم کے اپنی قبیلے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ایک کشتی میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلے آپ بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو بٹھا لیتے ہیں تو کشتی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھی لگتا ہے ہمارے اس میں نا کوئی گنہگار آ گیا ہے یا ہمارے اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، تو ایک کو نیچے پھینکا جائے گا تو یہ کشتی اپنی منزل تک پہنچ پائے گی۔ جب نام ڈالتے ہیں تو نام کے اندر پرچہ ڈالتے ہیں، تو جب نام نکلتا ہے اس میں تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہوں نے اللہ پاک کا ایک طریقے سے حکم کی منفی کر دینا، کیونکہ حکم تو تھا ہی نہیں کہ نکلنے کا، اور وہ خود سے اپنے قبیلے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام بھی سمجھ جاتے تھے، وہ کہتے ضرور میری یہ خطا ہی ہے کہ اللہ پاک نے پھر مجھے عذاب ہی دے رہے ہوں گے، یہ میری سزا ہے۔ تو پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ان کو ایک مچھلی کھا لیتی ہے۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو پھر 40 دن بعد مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں کنارے پر۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی یہ فرمایا ہے کہ یونس نے یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آیت کریمہ کی تسبیح کری تھی، تو یہ مجھے اس لیے اس کو میں نے معاف نہیں کیا کہ یہ اس نے ابھی پڑھی ہے، اس لیے میں نے معاف کیا کیونکہ یہ مجھ سے پہلے سے ہی یہ تسبیح پڑھتا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مل جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کو واپس سے ان کی حکومت، ان کی نبوت عطا فرماتا ہے۔ 1,00,000 لوگ ہوتے ہیں اس وقت، 1,20,000 اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کو نبی مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو روکنا نہیں چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے، کہ اور ویسے بھی جیسے بھی ہمارے فلسطینی بھائیوں کا حال چل رہا ہے، تو ہم کسی طریقے سے تو ان کے لیے ان کے جہاد میں ان کا ساتھ دینا، کہ اور کچھ نہیں کہ ہم جا نہیں سکتے یا ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں کہ ہم امداد کر سکیں، پر کم سے کم ہمارے پاس یہ طاقت تو ہے نا کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں کثرت سے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر میں لکھا ہوا، نصیب میں لکھا ہوا سب بدل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جیسے جیسے دور آگے چلتا جا رہا ہے، ویسے ویسے قیامت کی بڑی نشانیاں ہونے کو بیٹھی ہیں تیار۔ تو اللہ پاک سے خیر کی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ حافظ۔